فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سنتوں بھرے بیان کے آغاز میں آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا۔ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ اہم مدنی پھول لکھ لوں گا، جو سنوں گا اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک میں دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی پیروی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مرتبہ قاضی شریح امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملے۔ یہ دونوں بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ تو امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے کچھ گھریلو حالات پر بات چیت ہوئی ہوگی۔ تو قاضی شریح یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور خلافت کے بڑے زبردست قاضی گزرے ہیں، جسٹس۔ تو قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے کہ میں نے گزشتہ 20 برسوں میں 20 ایئرس اپنے گھر والوں میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو مجھے غصہ دلائے اور ناراض کر دے۔ یعنی گھر والوں سے مراد ان کی بچوں کی امی کہہ لیں، زوجہ کہہ لیں، بیوی کہہ لیں، وائف کہہ لیں، کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے کہ مثالی بیوی کے اوصاف۔ تو فرماتے کہ 20 سال ہو گئے، مجھے اپنے گھر والوں میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ مجھے وہ غصہ آئے یا میں وہ ناراضگی کا سبب بنے۔ تو امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے حیرت ہوئی ان کو یہ سن کر
کہ فرمائے یہ کیسے ممکن ہے کہ 20 سال ہو گئے اور 20 سال میں کبھی نہ ناراضگی والا کام ہوا نہ میرے کو غصہ آیا. تو آپ نے تفصیل یہ بتائی کہ جب ہماری شادی ہوئی تو جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا حسن و جمال عطا کیا. تو میں نے اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز نفل پڑھے شادی کی رات کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو زوجہ عطا کی ہے، جو بیوی عطا کی، یہ حسن و جمال کی پیکر ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہیں 2 رکعت نفل پڑھے. مجھے دیکھ کر اس نے بھی نفل پڑھنے شروع کر دیے. جب سلام پھرا تو جو عزیز و اقارب تھے وہ سب رخصت ہو گئے تھے. تو جب ہم دونوں کی بات چیت ہوئی تو بات چیت میں ہی وہ کہنے لگی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد کرتی ہوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجتی ہوں. ابھی ہم اجنبی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی عادت اور اطوار کا اتنا علم نہیں ہے. آپ اپنی پسند یا ناپسند جو آپ کے جو معاملات ہیں وہ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں ان کاموں سے بچوں جو آپ کو پسند نہیں ہیں. اور بھی مزید باتیں کی انہوں نے، اور اس طرح قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ سے انہوں نے ان کی پسندیدگی ناپسندیدگی کے حوالے سے پوچھا. تو قاضی شریح فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اس وقت ان سے کچھ کلام کرنا پڑا. تو میں نے بھی عرض کی کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود و سلام بھیجتا ہوں. بے شک آپ نے بڑی عقل مندی کی بات کی، ان پر ثابت قدم رہیں تو ہمارے درمیان جو تعلق ہے وہ اچھا رہے گا. پھر مجھے یہ باتیں پسند ہیں اور فلاں باتیں ناپسند ہیں. تو آپ جو میری اچھی بات دیکھیں تو اسے آگے بیان کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ مجھ میں کوئی بری بات دیکھیں تو اسے پوشیدہ رکھنا چاہیے. پھر آپ کی زوجہ نے اپنے سسرال جو ان کا اپنا گھر تھا قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ کا، ان کے متعلق پوچھا کہ ان سے آپ ملنا جلنا کیسا پسند کریں گے، پڑوسیوں کے حوالے سے آپ کیسا پسند کریں گے، وغیرہ وغیرہ. ان سے ان تمام چیزوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی. آپ کی نئی نویلی دلہن پہلی رات کی دلہن نے قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے سوالات کے جوابات دیے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ آنا چاہیے، یہ نہیں آنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. ایک عرصہ بیت گیا آپ کے شادی کے بعد. فرماتے اس دوران مجھے اس کی کوئی ناپسندیدہ بات نظر نہیں آئی. یعنی قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے مجھے میری بیوی میں سے کوئی ناپسندیدہ بات نظر نہیں آئی. ایک روز میں عدالت سے واپس آیا، آپ چونکہ قاضی تھے، جسٹس تھے، میں ایک روز عدالت سے واپس آیا تو میری ساس میرے گھر میں تھی نا، یعنی کہ ان کی زوجہ کی امی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو میں نے کہا کہ ان کو میں نے مثالی بیوی پایا. اس نے کہا اللہ کی قسم، مرد
اپنے گھر میں ناز نخرے والی بیوی سے بڑھ کر کوئی بری چیز نہیں لاتا، اس لیے با وقت ضرورت اسے ادب سکھانا اور اس کے اخلاق درست رکھنے کے لیے اس کی تربیت ضروری ہے۔ قاضی شریح فرماتے ہیں کہ میری یہ بیوی 20 سال سے میرے ساتھ رہی، اس سے کسی معاملے میں بھی مجھے سزا دینے یا ڈانٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی سوا ایک مرتبہ، اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی قصور میرا ہی تھا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، مثالی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے متعلق یہ ایک ایمان افروز حکایت آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ بنیادی بات اس حکایت میں یہ ہے کہ شروع میں ہی یہ سمجھ لیا گیا کہ میرے شوہر کو کیا بات پسند ہے، کیا بات پسند نہیں، کس سے ملنا انہیں پسند ہے، کس سے ملنا انہیں پسند نہیں۔ جب عورت کو اس طرح کی معلومات حاصل ہو جائے اور اس کو کر لینی چاہیے تو، اور اس کو چاہیے کہ پھر زندگی بھر اپنی ان معلومات کا لحاظ رکھے اور اس پر ثابت قدم رہے، اس پر پابند رہے، انشاءاللہ عز و جل اس کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا، اس کا گھر اتفاق و محبت کا گہوارہ بنے گا۔ یقیناً شوہر کی ایک اپنی ذمہ داریاں ہیں، اس کے اپنے اخلاق، اس کے اپنے کردار کا گھر گھرستی پر ایک بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، مگر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یعنی مثالی شوہر کو کیسا ہونا چاہیے یہ ایک الگ موضوع بنے گا، اس کے اوصاف کیا ہونا چاہیے ایک الگ موضوع بنے گا۔ لیکن اس وقت ہمارا موضوع اسلامی بھائی نہیں ہے، اسلامی بہن ہے کہ ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، مطلب ایک مثالی بیوی کے اوصاف، اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ لہذا حضرت سیدنا اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خوبصورت عورت سے شادی کی، جبکہ وہ خود شکل و صورت کے حوالے سے وہ حسن و جمال کا وہ ان کا معاملہ نہیں تھا، تو انہوں نے ذرائع خوش طبعی اپنی زوجہ سے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی ہم دونوں جنت میں جائیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا ہم دونوں جنت میں جائیں گے؟ کہنے لگے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے تمہاری جیسی خوبصورت اور سلیقہ والی بیوی دی، اور تم صبر کرتی ہو کہ تمہیں میرے جیسا شوہر ملا، تو صبر کرنے والا شکر کرنے والا دونوں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ ایک خوبصورت سی بات تھی کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی اس مثالی بیوی کو جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ دیکھیے حضرت سیدنا قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو زوجہ تھی، ان کی امی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ مرد اپنے گھر میں ناز نخرے والی بیوی سے بڑھ کر کوئی بری چیز نہیں لاتا۔ اگر عورت ناز نخرے والی ہوگی اور وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرے گی جس سے شوہر کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے معاملات ہوتے ہیں، لکھا ہے لوگوں نے کہ شوہر جو ہوتا ہے نا وہ، یا مرد ہسبینڈ، بچوں کے ابو، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اتفاق و محبت سے رہے، عورت بھی چاہتی ہے، لیکن یہاں ایک عورت کے کردار پر صرف بات کی جا رہی ہے کہ اس کو اپنا کردار کیسا گھر میں رکھنا چاہیے۔ لہذا میں دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ دیکھیں، اگر یہ کنفیوژن رہی نا کہ یہ مردوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے،
پلیز اس کنفیوژن کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نکال دیں. اس وقت ہم ہمارے بارے میں سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. صرف یہی ایک آج کا موضوع کو اسی حد تک رکھیں, انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. لہذا اچھا یہی چیز جو ہے نا وہ ماں باپ غور کریں کہ جو بیان ہو رہا ہے تو ان کی بیٹی ابھی ان کے گھر میں ہے, ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. انہوں نے اپنی بچی کی تربیت, اپنی بیٹی کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے کہ جب وہ ان اوصاف کو پانے کے بعد, جب شادی کے بعد جب یہ اپنے سسرال جائے گی, انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اس کی تربیت ہوئی نا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ قاضی شورے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو زوجہ تھیں, ان کی امی نے آ کر قاضی شورے سے فرمایا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا, تو وہ انہوں نے تعریف کی, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے قاضی شورے رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ آپ اس کی تربیت کرتے رہیں کہ اس کو ہر وقت تربیت کی حاجت رہتی ہے. یعنی بیٹی کی ماں اپنے داماد کو اپنی بیٹی کی تربیت کرنے کے لیے مدنی پھول دے رہی ہے, نہ کہ سپورٹ کر رہی ہے. یا بیٹی کی ماں کا ایک کردار آتا ہے کہ بیٹی کی ماں اگر واقعی اپنی بیٹی کا گھر چلانا چاہتی ہے, اگر واقعی وہ سنجیدہ ہے اور اپنی بیٹی کا گھر چلانا چاہتی ہے, تو امیر اہل سنت کے جو بتائے گئے مدنی پھول ہیں ان کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں, اس کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو اپنے سسرال کے اندر ایسا کر دے کہ وہ ذہن بنا لے کہ میں ہوں اور میرا سسرال ہے. یہی بیٹی کے والد کی بھی ذمہ داری ہے, بیٹی کی ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اب اس کے جو سسرال جہاں اس نے دیا ہے, نکاح ہو گیا, وہ انہوں نے بھیج دیا, اب وہ اس بات کی تربیت کرے کہ اس نے اس گھر کے لیے کیا کیا ایسے اوصاف اختیار کرنے ہیں, ایسا انداز اختیار کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی وہ سسرال والی جو زندگی ہے وہ خوش و خرم کی طرح رہے. اگر یہ کردار ادا ہوا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور اگر اس کے ہٹ کا کردار ادا ہوا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے, اچھا یوں بولا, اچھا یوں کیا, اچھا یوں کیا, تو تم نے یوں جواب نہیں دیا, تم نے یوں نہیں کیا, تو گھر نہیں چلے گا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی شادی ہوگی تو شادی کے بعد یہ ڈیفینیٹلی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس کے گھر ایک بیٹی آئی ہے وہ ان گھر والوں کے مزاج کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائے فوراً, یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ ان کو جہاں بٹھا دو نا وہ ان کا ایڈجسٹمنٹ سافٹ ویئر جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے, یعنی ان کو جہاں بٹھا دیں گے وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. مگر ہر کوئی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا. پھر ہم ٹریٹ کرتے ہیں عموماً ان حالات پر, یعنی کہ یوں سمجھیے کہ دونوں طرف کے جو سسرال ہیں یہ داماد کو شادی کے بعد بھی ایسا دیکھتے جیسے شادی سے پہلے تھا. ایک ہوتی ہے عادات اور ملنا جلنا. اب کبھی کبھی سسرال میں مل گئے, سسر وغیرہ سے ملاقات ہو گئی اور ان کے بھائیوں سے ملاقات ہو گئی تو وہ ایک انداز الگ ہوتا ہے. لیکن شادی ہو جانے کے بعد, نکاح ہو جانے کے بعد, یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد پھر ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ اب ان کا وہ انداز تبدیل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جن گھروں میں بہو کو پہلے سے بلایا جاتا ہے, ہمارے عموماً بلانے کی جو ترکیبیں ہوتی ہیں تو وہ جو ساس ملاقات کرتی ہے, ساس وغیرہ ملاقات کرتی ہیں, ان سب میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مہینے میں, 1.5 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں ایک مرتبہ کو ملاقات کا موقع ملتا ہے کسی جگہ پر, ٹھیک ہے نا. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ 2-3 مہینے کے بعد جب ملاقات ہوگی تو وہ ملنے کے انداز میں, اور شادی کے بعد جب ایک گھر کے اندر آپ جمع ہو جاؤ گے تو اب بات چیت اور ملنے کے انداز میں فرق ہوگا. یہ بات ذہن نشین کرنی ہے, دونوں سسرالوں کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ نہیں پہلے تو یوں تھا, نہیں اب تو یوں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. طبیعتوں میں اور ملنے میں فرق ڈیفینیٹلی آئے گا ہی آئے گا.
یہ ایک بہت واضح سی بات ہے. ایون کہ آپ کسی بزرگ سے ملنے کے لیے جائیں، جب آپ کئی عرصے کے بعد کسی بزرگ کے پاس جائیں گے تو آپ کا ان کے سامنے بیٹھنے کا انداز کچھ اور ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد انداز بدل جائے گا، پھر تو اور بدل جائے گا. کسی سے ملتے ہیں، مثال کے طور پر آپ شوہر کو ہی لے لیجئے، بچوں کے ابو کو لے لیجئے، مہینے 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد یہ گھر آئیں گے. تو جب 2-3 ماہ کے بعد اگر کوئی شخص گھر میں آتا ہے تو اس کے لیے ایک بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ جی آئیے آئیے، بچے جمع ہو جاتے ہیں یا گھر والے جمع ہو جاتے ہیں، وہ کھانے کی ڈشیں پکی ہوئی ہوتی ہیں، مگر 1-2-3 دن کے بعد پانی بھی مانگ کر پینا پڑتا ہوگا شاید، یار پانی تو پلا دو. تو یہ اب آپ بولو گے یار پہلے روز والی طبیعت آج کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہو سکتی، نیچرلی نہیں ہے، یہ فطرتی. ہمیں نیچر کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں فطری معاملے کو سمجھنا پڑے گا. اسی طرح اگر یہ دونوں خاندان، دونوں گھر ان چیزوں کو سمجھ لیں گے کہ اب وہ چیزیں نہیں فیل ہونی چاہیے. اب یہ مل گئے، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، اب گھر میں آ گئے، اب روز کا ملنا جلنا، روز کی بات چیت، روز کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب سامنے آئے گا. تو آنے والی فوراً آپ کے مزاج میں ایڈجسٹ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، اور اس کے مزاج کے مطابق، آنے والی کے مزاج کے مطابق اس کا گھر ایڈجسٹ ہو جائے ضروری نہیں ہے. یہاں پر مثالی بیوی کون سی بنے گی یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ بنے گی جو کہ اپنے سسرال میں جا کر اپنے اس کا جو شوہر ہوگا اس کی طبیعت کے مطابق خود کو ڈھالے، اس کے گھر کے مطابق خود کو ڈھالے. قاضی شورے رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ نے، ان کی بیوی نے پہلی رات پوچھ لیا کہ آپ مجھے یہ ارشاد فرما دیں کہ آپ کو کیا بات پسند ہے اور کیا بات آپ کو پسند نہیں ہے، کس کا گھر میں آنا آپ کو پسند ہے، کس کا گھر میں آنا آپ کو پسند نہیں ہے. جس سسرال میں آئی ہوں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کا جو خاندان ہے، آپ کی جو امی ابو ہیں، جو بھی ہے، یہ میں اپنے انداز سے عرض کر رہا ہوں، ان سے کس طرح کا ملنا آپ کو پسند ہے یا مجھے سب بتا دے، تاکہ میں زندگی بھر اس کا خیال رکھوں اور آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں. دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے. تو گھر امن کا گہوارہ یوں بن سکتا ہے. اب وہ چیز جو اس کی خوشیوں کو تباہ کر دیتی ہے اور غموں میں تبدیل کر دیتی ہے، دکھ میں تبدیل کر دیتی ہے، وہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اس طرح پیش آنا ہے جیسے وہ شوہر کے اپنے ہم پلہ اور اس سے بہتر ہے. یہ اب تھوڑا سا یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور وہ صرف اپنی رائے کو اہم سمجھتی اور اپنے شوہر کی اطاعت صرف اس معاملے میں کرتی ہے جو اس کی مرضی و خواہش کے مطابق ہو. وہ یہی چاہتی ہے کہ میرا شوہر میری خواہشات اور میری فرمائشوں اور میری طبیعتوں کا خیال رکھے. وہ ان چیزوں کو بھول جاتی ہے جو اس کی اپنی رسپانسبلٹی اور اس کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور وہ اس طرح اپنے گھر کو اور اپنے آپس کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے لگتی ہے. پچھلے دنوں ایک بیان میں عرض کی تھی کہ عقل مند بیوی وہ ہے جو ان کاموں سے بچے جو جھگڑے کا باعث ہو. یہ ایک مدنی پھول یاد کر لیجئے. عقل مند اگر یہ چاہتی ہیں کہ میرا گھر خوشی اور امن کا گہوارہ بنے، کیونکہ آپ آئی ہیں، رخصتی آپ کی ہوئی ہے، شوہر کی رخصتی نہیں ہوتی، آپ چھوڑ کر آئی ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کو ایڈجسٹ ہونا پڑے گا، شوہر کی اطاعت قبول کرنی پڑے گی. الرجال قوامون علی النساء، اس حکم کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو افسر بنایا ہے، اس لیے مثالی بیوی بننا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد پر جس اسلامی بہن نے عمل کر لیا نا، اور اس نے حقیقی معنوں میں افسر قبول کر لیا، حاکم قبول کر لیا حقیقی معنوں، اور اس کے تقاضے پورے کیے،
انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اداس نہیں ہوگی، وہ مایوس نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگر ابتدان اس کے لیے حالات سازگار نہ بھی ہوئے تو وہ صبر کرے، تحمل مزاجی سے کام لے، کہ مثالی بیوی بننے کے لیے تحمل مزاجی بہت ضروری ہے۔ انتظار کرے اچھے وقت کا۔ کئیوں کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، کئیوں کے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ساس بہو میں لڑائی ہوتی ہے، نند اور وہ بھابھی میں لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے۔ کئی ایسے گھر ملیں گے آپ کو، بظاہر اگر یہ کئی دعوتوں میں ملیں گے یا آندے جائیں آپ کو لگے گا کہ ان کے اندر بہت محبت اور پیار ہے، لیکن گھر کے اندر یہ ایک کمپرومائز سسٹم میں چلتے ہیں، بھلے الگ رہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ساتھ رہیں، ایسے گھر ہوں گے، آپ کو ایسے گھر بھی ملیں گے جو رہتے ساتھ ہیں لیکن محبت سے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ غیبت حرام ہے، ان کو پتا ہے کہ چغلی حرام ہے، ان کو پتا ہے کہ بدگمانی حرام ہے۔ یعنی جس خاندان، جس گھر کے اندر، جس فیملی کے اندر غیبت کے حرام ہونے کا علم نہ ہو، چغلی کے حرام ہونے کا علم نہ ہو، بدگمانی کسے کہتے ہیں علم نہ ہو، بدگمانی سے منع کہ یہ علم نہ ہو، لا تجسسو، قرآن کہتا ہے کہ تجسس میں نہ پڑھو، عیب نہ ٹٹولو، عیب نہ ڈھونڈو۔ جو اس کو جانتے نہیں ہیں، جو ان تمام تر چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، اور دن رات بدگمانیوں میں، غیبتوں میں، چغلیوں میں، دل آزاریوں میں، ایذائے مسلم کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے گھروں میں امن کہاں سے آئے گا؟ کبھی بہو پڑوسیوں سے شکایتیں کر رہی ہوگی، تو کبھی ساس کسی سے شکایت کر رہی ہوگی، تو کبھی شوہر اپنے دوستوں سے بیوی کی برائی کر رہا ہوگا، تو کبھی بیوی اپنے کسی جاننے والے سے شوہر کی اور گھر والوں کی برائی کر رہی ہوگی، اور یہ سمجھتے کہ یہ سب ہمارے ہمدرد ہیں۔ فرسٹ آف آل تو میں آپ یہ عرض کر دوں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ آپ کا باہر کوئی ہمدرد نہ ہو، آپ یہ ذہن بنا لیجئے۔ ہمدرد کیوں ہوگا باہر؟ کوئی باہر والا آپ کے گھر کے مسئلے کیسے حل کر سکتا ہے؟ جو سب سے بنیادی مسئلہ حل کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ گھر کے اندر ہی ہیں، اور آپ جس کو مسئلہ حل کرنے والا بنا سکتے ہیں نا، وہ شریعت کے احکام ہیں۔ اگر تحمل مزاجی اور بردباری ہوئی نا، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ یعنی یہ کیا چیز ہے؟ یہ یہی چیز ہے کہ جب ایک عورت گھر میں آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ گھر والوں کی طرف سے آنے والی جو اس کی توقعات سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں اس پر یہ صبر کرے، تحمل مزاجی سے کام لے، اپنے اندر ضبط پیدا کرے، وقت کا انتظار کرے کہ اچھا وقت آتا ہے۔ اسی طرح اگر بہو کی وجہ سے ان کو پرابلم ہے یا بیوی کی وجہ سے شوہر کو پرابلم ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ تحمل مزاجی سے کام لے، بردباری سے کام لے، انتظار کرے، انشاءاللہ ایک وقت اچھا آئے گا۔ جو لوگ انتظار نہیں کرتے نا، گھر توڑ دیتے۔ اب بیسیکلی آپ دیکھیں گے تو آپ کو جن کے گھر ٹوٹے ہوں گے نا، انہوں نے انتظار نہیں کیا ہوگا، انتظار بھی نہیں کیا ہوگا، انہوں نے اس کام کو بھی نہیں کیا ہوگا کہ جس سے گھر چلتا ہے۔ کیونکہ ہمارے مزاج یہ ہے کہ ہم تربیتی یافتہ فرد چاہتے ہیں۔ یعنی بیوی چاہے گی کہ میرا شوہر تربیتی یافتہ، ارے اس کی زندگی کی پہلی شادی ہے، اس کو کیا پتا بیوی کے ساتھ کیسا زیادہ تر معاملہ ہونا چاہیے۔ آپ بولو گے کہ میری بھی شادی پہلی تھی، تو ہم کہاں منع کرتے کہ آپ کی شادی پہلی نہیں تھی؟ تو دونوں کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہے، دونوں کو ٹائم ملنا چاہیے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کے لیے۔ اب مزاج کو سمجھنے کے لیے کسی ایک کو تو حاکم بننا پڑے گا نا، کوئی ایک تو امیر بنے گا نا، کوئی ایک تو نگران بنے گا نا، کسی ایک کو تو ایک کے ماتحت ہونا پڑے گا نا۔ دونوں لیڈر تو نہیں چل سکتے، ایک میان میں دو تلواریں تو نہیں رہ سکتے، ایک جگہ پر دو لیڈر تو نہیں چل سکتے، ایک گاڑی کے دو ڈرائیور تو نہیں نہ ہو سکتے، اسٹیئرنگ تو ایک کے ہاتھ میں دینا پڑے گا نا آپ کو۔ تو جو گھر کی گاڑی ہے نا، اس کا اسٹیئرنگ شوہر کے ہاتھ میں، ہمیں اس پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ تو جہاں پر تحمل مزاجی نہیں ہوگی، بردباری نہیں ہوگی، ٹھہراؤ نہیں ہوگا نا، وہاں مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے ٹھہراؤ پیدا کیجئے، وقت کا انتظار کیجئے، تربیت کیجئے، سمجھائیے، سکھائیے، بتائیے، مدنی چینل کے سامنے بٹھائیے، اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں لے کے جائیے، ان کو کورسز کروائیے۔ انشاءاللہ تعالی جب ان کے دل میں، کیونکہ جب دل میں خوف خدا، تحمل مزاجی، ضبط اور صبر، شوہر کی اطاعت، شوہر کی فرما برداری
اور اس طرح کے دیگر اوصاف پیدا ہوں گے، انشاءاللہ تعالی یہ ایک مثالی بیوی بن کر اپنے گھر کو چلائے گی۔ کتابوں میں اس طرح کے مدنی پھول لکھے ہیں کہ ان کو کس انداز میں اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے اور کن کن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پہلے تو چلیں ایک میں حدیث پاک کی فضیلت بیان کر دوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ ادا کر لے اور رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو وہ قیامت کے روز جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ یہ مدنی پھول اپنے ذہن نشین رکھیے۔ یہ اس نبی پاک کا فرمان سنایا میں نے آپ کو، جو ہم سب کے آقا، ہم سب کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کہ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا۔ نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی، جو فرض روزے رمضان مبارک کے، اپنی عزت کی حفاظت، اپنی عفت کی حفاظت، اپنے ناموس کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ یہ خصوصیات کے ساتھ جیے تو صحیح نا۔ انعام دیکھیے کہ وہ قیامت کے روز جنت میں جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ نظر جنت پر رکھیے۔ میں نے تو اتنے سال کیا، یہاں کوئی صلہ ہے ہی نہیں، کوئی اہمیت دیتا ہی نہیں ہے، کوئی قدر یہاں کرتا ہی نہیں ہے، جتنا کرو اتنا مطلب سننے کو ملتی ہے۔ جنت پہ نظر رکھیے۔ کوئی یہاں پر بدلہ دینے والا ہی نہیں ہے، جنت پر نظر رکھیے۔ جتنا ہی اچھا کرو یہاں تو برا ہی ملے گا، جنت پر نظر رکھیے۔ یہاں کچھ بھی نہیں رکھا، ہاں جیسے کو تیسا ہونا چاہیے، نہ، جنت پہ نظر رکھیے، جنت پہ نظر رکھیے۔ خدا کی قسم کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ سوچئے تو صحیح، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح یار، یا کس سے صلہ چاہیے، کس سے بدلہ چاہیے، کون سی ایسی عزت چاہیے، کون سا ایسا مقام چاہیے، کون سا ایسا مرتبہ چاہیے؟ سوچئے صحیح۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اوصاف کی حامل ہو جاؤ، یہ اوصاف والی بن جاؤ۔ مطلب یہ حدیث پاک میں اس طرح کی خصوصیات جو بیان ہوئی کہ ان اوصاف کی حامل بن جائے، یہ خصوصیات والی بن جائے، ان عادات والی بن جائے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گی۔ ارے اس پر نظر رکھے نا، جنت پر۔ آپ کی زندگی کی سانسیں کتنی ہیں؟ آپ کہیں کہ دنیا میں تکلیف اٹھا رہے ہوں، اگر دنیا کی واقعی آپ کو تکلیف ہے تو اور زیادہ جھوم جاؤ، جنت پہ نظر رکھیے۔ جنت پہ غم نہیں ہے، جنت پہ تکلیف نہیں ہے، جنت پہ حزن نہیں ہے، جنت پہ آسانی آسانی ہے، جنت پہ راحت ہی راحت ہے۔ مثالی بیوی کے اوصاف اختیار کر لیجئے اور یہ اپنی بچیوں کو بھی سکھائیے۔ سب سے بنیادی بات شوہر کی اطاعت ہے، تحمل مزاجی ہے، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کو بھی سامنے رکھنا بے حد ضروری ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین عورت یعنی بیوی وہ ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی آپ کو میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، ان سے زیادہ خیر خواہ اور کون؟ امت کے خیر، امت کا غم، اور امت کو جس طرح کے ارشادات آپ نے عطا فرما کر امت کا ہر فرد اپنے لیے ملنے والے ارشادات پر عمل کر لے، اس کی زندگی مدینہ مدینہ ہے، انشاءاللہ اس کی قبر مدینہ مدینہ، آخرت مدینہ مدینہ، بلا حساب اللہ نے چاہا تو جنت میں داخل آئے، سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد سناتا ہوں، مثالی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے۔
سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس، یعنی یہاں پر محدثین نے بیوی کو لکھا ہے بریکٹ کے اندر، یعنی بہترین بیوی وہ ہے، عورت وہ ہے، بیوی وہ ہے کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، جب تم اسے کسی کام کا حکم دو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ اب آپ یہ تین چیزیں دیکھ لیجئے کہ جب تم اسے دیکھو، یعنی یہ شوہر کو یہ جیسے کہ ایک وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ جب شوہر دیکھے تو اس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ کیسے خوش ہوگا؟ پھلا ہوا منہ دیکھ کر؟ کیسے خوش ہوگا اس پر سوچئے۔ یعنی یہ گھر امن کا گہوارہ بننے کے مدنی پھول ہیں، بنیادی مدنی پھول ہیں۔ کیسے خوش ہوگا وہ؟ اس کی اطاعت کا درس دیا گیا۔ جب تم اس کی طرف دیکھو تو تمہیں خوش کرے، جب تم اسے کسی کام کا حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے، اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ اب ان مدنی پھولوں کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ کیا میں ایک مثالی بیوی ہوں؟ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مثالی بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے نا، غلطی تو ہونی ہے، کیوں سمجھے آپ، لیکن وہ اپنی ذہانت اور اپنی ہوشیاری سے اپنے شوہر کو سنبھال لیتی اور اپنے گھر میں پیدا ہونے والی مشکلات کا حل نکال لیتی ہے۔ یہ ایک مثالی بیوی کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ اچھی بیوی کی خوبی یہ ہے، یعنی مثالی بیوی کی خوبی یہ ہے کہ وہ خاوند سے ہونے والی غلطی کی اصلاح کے لیے مناسب وقت اور مؤثر طریقہ اپناتی ہے۔ یعنی اگر اس کی کوئی غلطیاں کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، کوئی سی کوتاہی کر رہا ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے راستے پہ لے لیجئے، اخلاقیات کے معاملے میں لے لیجئے، اور بھی معاملے میں لے لیجئے، اصل ہے وقت کا انتظار، جو بدقسمتی سے ہمارے مزاج میں نہیں ہے، بدقسمتی کے ساتھ ہمارے مزاج میں نہیں ہے۔ یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ شوہر کے مزاج میں بھی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کو کوئی غلطی کرتا پاتا ہے یا کوئی اور ایسی چیزیں پاتا ہے تو وہ وقت کا انتظار کیے بغیر، ماحول کو بنائے بغیر، وہ چاہتا ہے کہ میں ابھی اس کو سمجھا دوں۔ سمجھانے کا ایک وقت ہوتا ہے، مینٹلی طور پر کوئی پریپریشن نام کی چیز ہوتی ہے۔ آپ بولو گے یار اتنا مشکل کیوں؟ میں مشکل نہیں کر رہا ہوں آپ کے لیے، آپ کے گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے کچھ مدنی پھول بیان کر رہا ہوں کہ ہماری وہ تربیت ہی نہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ گھر ایک ادارہ ہے، ایک گھر بھی ایک تنظیم ہے، اس کے کوئی افراد ہیں، اس کو چلانے کے لیے بھی کوئی، اس کی بھی ایک سائنس ہے، اس کے بھی مدنی پھول ہیں۔ جس طرح جانوروں کا ریوڑ چلایا جاتا ہے، اس طرح گھر نہیں چلتا۔ گھر میں انسان رہتے ہیں، احساس رکھنے والے، خواہشات رکھنے والے، کھاتے پیتے لوگ رہتے ہیں۔ ان کو چلانے کے لیے ان کی نفسیات، ان کے احساسات اور ان کے جذبات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے بیٹے نے کوئی غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، بعض غلطی ایسی ہوتی ہے جس کا بروقت ان کی اصلاح ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی غلطی آپ دیکھتے ہیں تو موقع کا انتظار کیجیے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں نا آپ کو، یہ عادت بڑی گہرائی کے ساتھ امیر سنت کی ذات میں دیکھی گئی ہے۔ میں آپ کو بالکل بہت پرفیکٹ بات کر رہا ہوں۔ امیر سنت کو بڑا مطلب کہ تحمل مزاج پایا ہے۔ آپ بولے گا امیر سنت کی آپ نے مثال کیوں دی؟ بیکاز یہ ایک کامیاب فرد ہیں، ایز اے فیملی پوائنٹ آف ویو، ایز اے سوشل پوائنٹ آف ویو، جو بھی آپ کہہ لیجئے، ہر حوالے سے ایک کامیاب فرد کی صورت میں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ تو ان کی عادتوں کو دیکھنا ہوگا۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان لوگوں کی زندگیوں کا جائزہ لو جو کامیاب ہوئے ہیں، جنہیں تم کامیاب سمجھتے ہو، ان لوگوں کی زندگی کا جائزہ لو، ان کی عادات اور اطوار کو اختیار کرو، تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔
تو یہ سب سے بنیادی چیز جو ہے نا وہ تحمل مزاجی اور غلطیوں کی درست وقت میں درست انداز میں اصلاح. اگر عورت یعنی بیوی اگر دیکھے کہ شوہر کی ان معاملات میں اصلاح کی ضرورت ہے، یعنی وہ خود ایک نیک عورت ہے، پرہیزگار عورت ہے، پابند شریعت عورت ہے، پابند شریعت اسلامی بہن ہے، اس کی شادی جس سے ہوئی ہے وہ اتنا شریعت کا پابند نہیں ہے، اس کے اخلاق اتنے اچھے نہیں ہیں، اس کا کردار اتنا اچھا نہیں ہے، تو وہ اب یہ غور کرے، شکایت نہ کرے. شکایتیں کرنے سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بظاہر کوئی سائز نہیں ہے، چانس بظاہر نہیں ہے، عموماً گھر خراب ہوتا ہے. آپ سب سے پہلا کام یہ کریں، اپنی عبادت کو اور اپنی ریاضت کو اور اپنی نیکی اور اپنے پرہیزگاری کو قائم رکھ کر اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. اگر آپ صرف نمازیں 5 پڑھتی ہیں تو آپ تہجد گزاری بھی اختیار کر لیجئے، اللہ توفیق نصیب فرمائے. اب اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر دعا، سب سے بنیادی کام دعا کرنا ہے، سب سے بنیادی کام. دلوں کو بدلنا اللہ کے دستے قدرت میں ہے، یہ وہی دلوں کو پھیرتا ہے. اپنے رب سے دعا کیجئے، اور دعا کرنے کے بعد اب آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، اگر آپ ٹوکو گی، آپ جھاڑو گی، آپ تانا دو گی، آپ سناتی رہو گی، اصلاح نہیں ہونی ہے، بلکہ الٹی باتوں کا ضد چڑھتی ہے، پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے ایک نیکی کی دعوت دینی ہے. نیکی کی دعوت والا انداز کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، شوہر بیوی کی اصلاح کرے اس کا انداز اور ہے، اور بیوی شوہر کی اصلاح کرے اس کا انداز اور ہے. یہ دونوں کو فرق سمجھنا پڑے گا. مثال کے طور پر باپ اگر بیٹے کو دیکھے گا کہ بیٹا غلطی کر رہا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہوگا. اگر بیٹا باپ کو غلطی کرتا دیکھے گا تو باپ کو سمجھانے کا انداز کچھ اور ہوگا. صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اسی طرح اگر شوہر بیوی کو کوئی غلطی کرتا دیکھے گا تو اس کی انداز میں اور بیوی شوہر کی اصلاح کر اس کے انداز کے فرق کو سمجھنے بغیر گھر نہیں چل سکتا. ہم پلہ ہونے کا تصور ختم کر دیجئے کہ وی آر اکول. وی آر ناٹ اکول. ایز اے ہیومن بینگ، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، عورتوں کے معاملات بیان کیے ہیں جن کا لحاظ مردوں کو رکھنا ہی رکھنا ہے. اسی طرح عورتوں کو مردوں کو حقوق بیان کیے گئے، لیکن اس کے جو ڈفرینسز ہیں وہ بھی نیچر، طبیعتیں اور سوچ کے مطابق ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ وقت کا انتظار کرے، ماحول بنائے، نیکی کی دعوت دے اور پرہیزگاری کا درس دے. نیکی کی دعوت دینی کا ایک انداز ہوتا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق ہم نے کتاب میں پڑھا کہ آپ کی جو زوجہ تھی وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں کی ترغیب دلایا کرتی تھی. ایک رات انہوں نے اپنے شوہر کو اٹھایا کہ سحر کا وقت ہے، اٹھیے. اب نیکی کی دعوت کے جملے سنیے. رات ختم ہو گئی، دین چڑھ آیا ہے، جبکہ آپ کا راستہ اور سفر بہت طویل ہے، زاد راہ بہت قلیل ہے، نیک لوگوں کے قافلے ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے. اب کتنی خوبصورت نیکی کی دعوت ہے کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، سفر ہمارا بہت طویل ہے، اور اس سفر آخرت، قبر کا سفر، قیامت کا سفر بہت طویل ہے، اور اس سفر کے لیے جو اس کی راحتوں کے جو سامان ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور نیک لوگ جنہوں نے اس سفر کے لیے سامان جمع کیا، یہ لوگ بہت آگے چلے گئے، ہم بہت پیچھے رہ گئے. یہ کتنی خوبصورت نیکی کی دعوت ہے جو سمجھایا جا رہا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں صبر و تحمل بھی نصیب ہو اور اصلاح کرنے کا انداز بھی آئے. انتظار کیجئے. آپ کہیں کہ میرے برسوں گزر کے سمجھاتے سمجھاتے نہیں سمجھ رہے. اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. انتظار تو کرنا ہی پڑے گا، اس کے سوا چارہ نہیں ہے. یاد رکھیے، گھر نہیں ٹوٹنے دینا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سید امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جو خصوصیات ہے وہ بیان کر رہا ہوں. مسلمان ہو، عقل مند ہو، شرم و حیا کی پیکر ہو، سنجیدہ اور باوقار ہو، نرم عادتوں والی ہو، زیادہ محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، مصائب اور آفات میں شوہر کی مددگار اور خاوند کو مشکلات کے حوالے نہ کرنے والی ہو. مگر ایسی عورتیں بہت کم ہیں. آپ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب شوہر پر پریشانی اور مصیبت آئے تو اس کے ساتھ کھڑی ہو. میں تو سوچ کر آئی تھی خوشحال رہوں گی، تم تو غریب آدمی ہو، تم تو یہ ہو، اس کی نوکری چلے گی، اس کا روزگار چلا گیا، بیچارے کا کاروبار نہیں ہو رہا، اور اس کو 10 قسم کے مسائل اگر ہو رہے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ اس کا ساتھ دیں گی یا اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی؟ مجھے ابھی میسج ملا ہے کہ 3 کال آئی ہیں، انشاءاللہ کال بھی لے لیتے ہیں آپ کی. تو آپ ایسے حالات میں شوہر کا ساتھ دیں گے چھوڑ دیں گی؟ اگر شوہر کی عادتیں درست نہیں ہیں تو آپ کو اس کی اور ہمدردی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر وہ نماز کا پابند نہیں بن رہا تو آپ کو ہمدردی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر وہ کوئی غلط کام میں لگ گیا تو آپ کو ہمدردی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو عورت لڑتی ہے، ہمدردی نہیں کرتی نا، یہ اپنے شوہر کی ہمدردی کو ضائع کر دیتی ہے. اس سے بڑھ کر بھی اگر کوئی اور آپ کے لیے پریشانی ہے تو یاد رکھیے کہ دکھوں کی رات میں پریشانی کی راتوں میں جس عورت نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، سکھ کے اجالے میں وہ شوہر کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. انشاءاللہ تعالی وہ اس کے ساتھ وفا کرے گا، بے وفائی نہیں کرے گا. بہت عجیب ہوتی ہے وہ عورت جو پریشانی اور مصیبت میں اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دے، ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہے، اس کا ساتھ دے، اس کو اس بات کا احساس دلائے کہ آپ دکھی ہیں، آپ پریشان ہیں. یقیناً آپ کے ساتھ میں بھی پریشان ہوں، آپ کے ساتھ میں بھی دکھی ہوں، لیکن میں آپ کا مصیبت میں ساتھ چھوڑنے نہیں آئی ہوں. جب تک زندگی ہے میں انشاءاللہ آپ کا ساتھ نبھاتی رہوں گی. جب تک زندگی ہے سوکھی روٹی کھاؤں گی، جس طرح بھی آپ رکھو گے میں رہ جاؤں گی، لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. یہ یقین کون دلائے گا؟ یہاں تو خرچہ پانی کم ہو جائے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، خواہشات پوری نہ ہو تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ان سے پوچھا گیا کہ شادی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے جواب دیا، میں نے دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب شخص، سب سے زیادہ خوش و خرم، سب سے پاکیزہ اور عمدہ زندگی گزارنے والا، دیر پا مسرتوں والا، خوشحال اور بھرپور جوانی سے لطف اندوز ہونے والا وہ شخص دیکھا جسے اللہ نے مسلمان، امانت دار، عفت و عصمت والی، حسین و جمیل، نرم دل اور نرم عادتوں والی، صفائی پسند اور اطاعت گزار بیوی عطا کی ہو. خاوند کو امانت اس کے حوالے کرے تو وہ اسے امانت دار پائے، اس پر تنگ دستی کے ایام آئے تو اسے قناعت پسند پائے، وہ اس کے پاس اگر شوہر اس کے پاس موجود نہ ہو تو اسے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی پائے، اس کا شوہر ہمیشہ خوشحال اور آسودہ نظر آئے، اس کا ہمسایہ سلامتی کے ساتھ رہ رہا ہو، اس کی اولاد صاف ستھری دکھائی دے، اس میں بد مزاجی کڑوا پن نہ ہو، اس کے دین نے اس کی عقل و دانش کو زینت بخشی ہو، تو یہ عورت ایک مہکتے ہوئے گلدستے اور ثمر بار یعنی پھل دار کھجور کے درخت کی طرح ہے.
اس شخص کے لیے جو اس کی مہک سے لطف اندوز اور اس کے پھل سے لذت آشنا ہو. یہ عورت اس موتی کی طرح ہے جس میں اب بھی سوراخ نہ کیا گیا ہو اور اس کا اپنا حقیقی حسن باقی ہو. رات کو تہجد گزار، دن کو روزے دار، ہمیشہ مسکراتی نظر آنے والی، خوشحالی دیکھے تو اللہ کا شکر بجا لائے اور تنگ دستی میں مبتلا ہو تو صبر کرے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ ایسی بیوی عطا کر دے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو گیا. تو اب یہاں پر آخر میں یہ عرض کر دوں، پھر آپ کی کال لیتا ہوں کہ اب ایک مدنی پھول اسلامی بھائیوں کے لیے عرض کر دوں، دونوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں. اس سے پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ بیان اپنی کسی جگہ پر ایک مکمل انداز اختیار کرے. دونوں دینداری دے کر شادی کریں. شوہر دیکھے کہ میری بیوی دیندار، جو میری ہونے والی بیوی ہے وہ دیندار با اخلاق ہے یا نہیں ہے. پلیز میری ریکویسٹ ہے، ورنہ یہ دنیا کی اندازوں پر پلنے والے جو لوگ ہیں اور جو اس وقت جو ویسٹرن کلچر کی جو ایک دھن سوار ہے، ایکویلٹی کے نام پر، برابری کے نام پر، ہم پلہ ہونے کے نام پر بہت ساری چیزیں ہو. اس کو آپ بھلے جو نگیٹو لے ہمارے نصیب. جو شریعت اور قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے اس کو عمل کرنا ہی پڑے گا. آپ کا اپنا فلسفہ کچھ بھی نہیں ہے. جو قرآن اور حدیث بیان کرتا ہے، جو صحابہ اور بزرگوں نے بیان کیا، وہی درست ہے، وہی درست ہے، وہی درست ہے. اگر میں بھی وہی بات کرتا ہوں تو میں درست ہوں. اگر میں وہ بات نہیں کرتا تو مجھے بھی کہا جائے گا ڈیفینیٹلی بات اسی کی درست ہے جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے. معاشرہ، کلچر، یہ وہ بات وہ کی جائے جس کی تائید قرآن سے ہوتی ہو، جس کی تائید حدیث سے ہوتی ہو، اور جس کی تائید صحابہ اور اولیاء کرام کی سیرتوں سے ہوتی ہو کہ ہاں یہ ہے زندگی، ہاں یہ ہے انداز، یہ ہے اطاعت گزاری. یعنی ایک عورت کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہیں کہ آقا شوہر کے حقوق کیا ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں شوہر کے حقوق بیان کیے تو وہ عرض کرتی آقا میں شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں اپنے اندر طاقت ہی نہیں رکھتی کہ شوہر کیا ادا کر سکوں. دیکھیں یہ شوہر کے حقوق کی ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. اور پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو افسر بنائے عورتوں پر. پھر اس کے آگے ان کو کیوں فضیلت دی گئی یہ لکھا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کو بعضوں میں فضیلت عطا فرماتا ہے. وہ رب ہے ہمارا، وہ قادر مطلق ہے. نظام اس نے بنایا، کائنات اس نے بنائی ہے. وہ کائنات کا خالق و مالک ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے. عورت کو اسی نے عورت بنایا، مرد کو اسی نے مرد بنایا. وہی کائنات کی تخلیق فرمانے والا. ہمیں اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے اور اس کے بتائے گئے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی بھائی کو چاہیے، ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ جس سے جہاں شادی کے لیے بات کی جا رہی ہے وہاں جو آپ کی بیوی بننے والی ہے، آپ کی زوجہ بننے والی ہے، آپ کا جو سسرال ہونے والا، آپ دیکھیے کہ ان کی دینداری کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں. تبھی وہ آئے گی تو گھر امن کا گہوارہ بنے گا نا. خوف خدا ہوگا، اس کی شرم و حیا ہوگی، اس کی تربیت ہوئی ہوگی، وہ اطاعت گزار ہوگی، وہ فرما بردار ہوگی، شوہر کی ناراضگی سے ڈرنے والی ہوگی. اسی طرح جب لڑکا پسند کیا جائے تو اخلاق اور اس کی دینداری یہ دو چیزیں دیکھ لی جائیں. اگر وہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، نانفقے وغیرہ کا اور جو مطلب کہ وہ کف کا ملنا ہے یہ اپنی جگہ پر ہے، جو فقہی ایک کام ہے، مگر میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر شادی کر دیجئے. جب دونوں دیندار ہوں گے، دونوں با اخلاق ہوں گے، آپ بتائیے کہ اب دونوں کے اندر وقت مطلب دونوں کے اندر صبر، ضبط و تحمل، ایک دوسرے کی حقوق ادا کرنے کا جذبہ، دل آزاری سے بچنے کا جذبہ، یہ سب کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ دونوں کو خدا کا خوف ہوگا. بات تقاضۂ بشریت اس سے بھی غلطی ہو رہی ہوگی، بات تقاضۂ بشریت اس سے بھی غلطی ہو رہی ہوگی، لیکن چونکہ دونوں دین کو سمجھتے ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں گے، گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والی طبیعت ہوگی کہ ہمیں رب کو راضی کرنا ہے،
تو شوہر ڈرے گا کہ کہیں میں اپنی بیوی اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے بچوں کی امی کے ساتھ وہ برتاؤ نہ کروں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. اس کی بیوی اس کی زوجہ اس کے بچوں کی امی ڈرے گی کہ کہیں مجھ سے بدتمیزی نہ ہو جائے, میں اونچی آواز سے بات نہ کر بیٹھوں, میں ان کی حق تلف کرنے والوں میں نہ شمار کر لی جاؤں. کیونکہ دونوں کا منتہی نظر, جب شوہر کا اور بیوی کا دونوں کا منتہی نظر, دونوں کی جو ایک مطلب جو ٹارگٹ ہے, دونوں کی جو ایک نظر ہے, دونوں کی نظر جب اس بات پر جمی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کر کے جنت پہ جانا ہے, تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کریں گے. پھر دونوں جو سسرال ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا اچھا برتاؤ کریں گے, سب خدا سے ڈرنے والے بن جائیں گے نا گویا کے. اور جہاں غلطی ہو رہی ہوگی وہاں بھی اپنی ضد اور اپنی انا اور اپنے غرور و تکبر اور فخر و تعصب کا لانے کے بجائے یہ اس بات پر نظر رکھیں گے جس میں رب کی رضا ہوگی, تو گھر چلے گا, خاندان چلے گا, رشتہ داریاں چلیں گی. آئیے کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف اسلام اتاری کورنگی باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بیان میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گھریلو معاملات اور موضوع مثلا بیوی شوہر, بھائی بہن, ماں بیٹی وغیرہ وغیرہ موضوع پر آپ بات کرتے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ ہے تو ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. آمین. دوسری کال بھی سنا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبداللہ عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آپ ان موضوعات پر بیانات کرتے ہیں, کیا آپ کے پاس کچھ بہار یا فیڈ بیک ہے کہ لوگوں میں تبدیلی آ رہی ہے؟ ایک اور کال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الرحمان اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. حاجی صاحب, مثالی بیوی کا بیان آپ نے کر دیا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. مثالی ساس پہ کب بیان کریں گے آپ؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین. عرض یہ ہے کہ اس موضوع کو, جو پہلی کال تھی کہ اس موضوع پر اتنا بیان کیوں کیا, اصل میں یہی بہت بنیادی چیزیں ہیں. معاشرہ اور ہمارے گھر گھرستی, جب انسان اپنے گھر میں خوش نہیں ہے تو وہ اپنے بہت ساری زندگیوں کے کاموں کو نہیں انجام دے پاتا. پھر بعض اوقات ہماری اخلاقیات اور ہمارا کردار باہر والوں کے لیے ہوتا ہے, گھر والوں کے لیے نہیں ہوتا. اور عموماً گھروں میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. شراب کے متعلق بیان کرنا چاہیے, مگر ہر گھر میں شرابی نہیں ہے. جوئے کے خلاف بیان کرنا چاہیے, لیکن ہر گھر میں جواری نہیں ہوتا. لیکن بعض موضوع ایسے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی میجورٹی فیملیز ایسی ہیں جو ان معاملات میں مبتلا ہیں. پھر بدقسمتی یہ کہ ہم نے ویسٹرن کلچر, جو مغربی کلچر ہے, پچھلے مہینوں میں بھی اس موضوع کو اس طرح کے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے ویسٹرن کلچر اختیار کیا. ہمارا گھر جو ہے نا وہ مغربی کلچر, جس کو آپ انگریزوں کا کلچر کہہ لیں, ان کی تہذیب لے لیجئے. ہم نے ان کو دیکھا, ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھا اور اس کو اپنانا شروع کر دیا ہوگا, یا وہ باہر سے لائے ہوئے ہوں گے. اب وہ جو فیملی, ان کا جو مغربی جو دنیا ہے نا, ان کے پاس کوئی فیملی وہ نہیں ہے, نظام نہیں ہے. جب ہم نے ان کے پیچھے چلنا شروع کیا تو ہمارے خاندانی نظام ختم ہو گیا, کیونکہ وہاں بیوی, شوہر, اولاد, ماں باپ, یہ رشتہ دار, وہاں نظام نہیں ہے. وہ بالکل ایک, ان کا خاندان ختم ہو جاتا ہے, رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ایک طرح سے, بہت انڈیویجول زندگی ہو جاتی ہے. تبھی تو ہم اولڈ ہاؤس بڑھ رہے, بعد میں کسی کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. ایک گھر کی چار دیواری کے اندر بیوی, شوہر, اولاد, یہ سب الگ الگ, کمرے الگ الگ, سب کا الگ الگ نظام ہے. کوئی کسی کو کہے اور سن نہیں سکتا. ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان خوشیوں سے وہ محروم ہے. اب یہ چیز ہمارے جب آتی ہے تو پھر ہمارا بھی یہی حساب ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے. اور پھر جب میاں بیوی میں جب لڑائی ہوتی ہے نا, تو گویا کہ دو خاندان لڑ رہے ہیں, دو قبیلے لڑ رہے ہیں.
ان کی اولادیں دکھی ہو جاتی ہیں اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. گھر انسان کی بہت بنیادی، یعنی اس کی خوشیوں کی جو دیوار ہے نا، اس کی پہلی اینٹ ہی گھر کا امن ہے. گھر میں جب امن ہم نہیں قائم کر سکے تو دنیا میں امن کیسے قائم کر سکیں گے؟ تو ایک تو یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ جس کو مطلب کہ یہ لیا جاتا ہے، اور بہت ساری فیملیز. اب رہی بات کہ اس سے اثرات مرتب ہو رہے نہیں ہو رہے، تو اگرچہ چیدہ کتا کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بیان کے بعد ہو سکتا ہے کہ پٹیاں چلنی شروع ہو جائیں. اب اس سوال کا جواب تو مدنی چینل کے ناظرین پر ہے کہ آیا ان کو مدنی چینل پر ہونے والے ان بیانات سے ان کی گھر میں اور ان کی گھریلو زندگی میں مثبت تبدیلی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو بیان کی اپنی کہ آپ کو اچھا لگا نہیں لگا اپنی جگہ پر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے اور مطلب ہمیں اپنی رضا والا کام کرنا اللہ نصیب فرما دے. لیکن واقعی آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں، آپ کی عادتوں میں جو تبدیلی اگر آتی ہیں تو وہ بھی لکھ کر دیں، تاکہ اس طرح کے سوالات کرنے والوں کو بھی جواب مل جائے کہ ہاں واقعی اس طرح کے بیانات سے تبدیلی آتی ہے. اسے بیانات ہونے چاہیے، ہماری مساجد میں ہونے چاہیے، ہمارے دیگر جگہوں پر ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ مثالی ساس کو کیسا ہونا چاہیے، پھر مثالی شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. ابھی آہستہ آہستہ ایک رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو ابھی انشاءاللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں امن، پیار اور محبت عطا فرمائے، تحمل مزاجی، ضبط و صبر دے، خوش اخلاقی دے، نیکی و پرہیزگاری کا جذبہ عطا فرمائے. یہ بیان جو ابھی ہم نے آپ مدنی پھول دیے، آپ کو یقین دہانی یہ کرواؤں گا اگر اس موضوع پر 12 بیانات کیے جائیں نا تب بھی شاید کام ہے. اتنا مواد ہے اس موضوع پر صرف بیوی کے اوصاف، عورت کے خصوصیات کیسی ہونی چاہیے، اس پر اگر 12 بیان مستقل بھی کیے جائیں نا تب بھی یہ مواد ختم نہ ہو، اتنا مواد ہے. اپنی اسلامی بہنوں سے میری مدنی التجا ہے کہ اگر شوہر سے کسی معاملے میں بھی اگر ناراضگی ہو، آپ پہل کر کے ناراضگی ختم کر کے معافی مانگ لیں، چھوٹے باپ کے بن جائیں. میں اپنی بہنوں سے بات کر رہا ہوں، میری اسلامی بہنوں سے بات کر رہا ہوں. ایک اسلامی بھائی، آپ کا اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے عرض کر رہا ہے، ختم کر دیجئے. اور شوہروں کو چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ درگزر سے کام لیں، نرمی سے کام لیں، ایک نئے انداز سے، ایک خوبصورت پیرائے میں اپنی زندگی کا آغاز کریں، خوبصورت طریقے سے، درگزر کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ، اور درگزر سے کام لیں. یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ دونوں طرف سے غلطیاں دوبارہ ہوں گی، کیونکہ دونوں معصوم نہیں ہیں. نہ شوہر معصوم، مطلب ہم غلطیوں سے پاک نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں. اگر درگزر کرنے کی، معافی مانگنے کی، معاف کر دینے کا مزاج ہمارے گھروں میں نہیں ہوگا تو گھر کی گاڑی چلے گی کیسے؟ ٹائر پنچر ہوگا، ہوا بھرے، بس پنچر نہیں ہوتا، ہوا نکل جاتی ہے. ہوا بھرے چلائیں، ہوا بھرے چلائیں، اسی طرح گاڑی چلتی رہے گی. امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسے بیٹھے ہیں جن کے آپس کی ناراضگی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کر کے خوشی اور محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے گھر چلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، میری دور کرو پریشان جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی. شہنشاہ بغداد سلطان اولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کی مناسبت سے دیکھیے 1 ربیع الاخر سے روزانہ 11 ربیع الاخر تک بعد اذان مغرب فیضان قصیدہ غوثیہ، روزانہ علاوہ جمعرات، اور پھر رات 8:15 بجے براہ راست تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول
رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد جلوس غوثیہ کا سلسلہ ہوگا۔ اس کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ علم و حکمت کے مدنی پھولوں سے سجا مدنی مذاکرہ فرمائیں گے۔ نیز یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت کا وقت 7:45 بجے ہے۔ مدنی مذاکرے کے بعد دیکھیے سلطان اولیاء غوث الورا کی سیرت سے سجا سلسلہ واہ کیا بات ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی۔ انسان کی بہت پرانی اور بنیادی ضرورت سفر، جو کبھی پیدل، اونٹ، گھوڑے، خچر اور دیگر جانوروں پر جانب منزل طے کیا جاتا تھا، بدلتے ادوار کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ ترقی کی منازل کو طے کرتے ہوئے الحمدللہ عز وجل آج انسانوں کا سفر زیادہ تر مشینی سواریوں سے طے ہوتا ہے، جس میں بس، ٹرین، ہوائی جہاز، پانی کے جہاز، کاریں اور دیگر چھوٹی بڑی سواریاں شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انفرادی یا اجتماعی کیا ہمارا سفر گناہوں کی کثرت اور شیطان کو خوش کرنے میں گزرتا ہے، یا کہ ہم اپنا سفر اپنے رب عز وجل اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا اور ان کی اطاعت کے ساتھ گزارتے ہیں؟ الحمدللہ عز وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی ہمیشہ سے یہ چاہ رہی ہے